تفسیر ہے تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس. یہ حضرت ابن عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، یعنی کزن ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے بیٹے ہیں. کتنی بڑی ہستیاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ صحابی رسول کی تفسیر ہے، یہ ان کی اپنی تفسیر ہے. تو اس میں خاتم النبیین کا معنی آپ نے کیا بیان کیا؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. تو آپ لکھتے ہیں خاتم اللہ بہ النبیین قبلہ فلا یکون نبی بعدہ. کہا کہ اللہ نے آپ کے ذریعے نبیوں کا سلسلہ جو پہلے تھا وہ روک دیا. جو آپ سے پہلے نبی تھے اللہ نے آپ کو بھیج کر اب نبیوں کے آنے کا سلسلہ بند کر دیا اور حضور پہ ختم کر دیا. فلا یکون نبی بعدہ، پھر آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کے بعد آپ یہ تفسیر ابن عباس ہے. ابھی میں ایک آپ کو لفظ بتاتا ہوں، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ ہم نے کتنے دنوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، بار بار آتا ہے لا نبی بعدی. نبی کا لفظ آتا ہے. کون سا آتا ہے؟ نبی کا لفظ آتا ہے. اس میں بھی یہی آیا لا یکون نبی کہ نبی. اب آگے جو تفسیر ہوں گی ان میں بھی یہ لفظ آئے گا. پھر انشاءاللہ تعالی اس کی وضاحت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آسانی کے ساتھ اسے سمجھایا جائے، کیونکہ یہ ایک علمی بحث ہے اور اس کو حتی الوسع اللہ اس کے رسول کے فضل سے آسان کرنے کی کوشش کروں گا. یہ میرے پاس ہے تفسیر طبری. یہ جو تفسیر ہے تفسیر طبری، یہ جامع البیان عن تاویل آیِ القرآن، یعنی قرآن پاک کی آیتوں کی تعویل کا جامع بیان ہے. اور یوں سمجھو کہ یہ جو تفسیر ہے نا، سمجھو یہ سب تفسیروں کی ماں ہے. یہ سب سے بڑی ہے تفسیریں. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں جنہوں نے اس حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور یہ جتنی جلدوں پر بھی مشتمل ہے ہم نے اس کو خریدا. تو اب یہ ہم بیان کر رہے ہیں تو جہاں تک جائے گا اور جب تک جاتا رہے گا جس نے تعاون کیا اسے ثواب ملتا رہے گا. تو یہ جنہوں نے کیا ہے ان کے لیے دعائیں ہیں. اور پھر حضور کی بارگاہ سے جو ملنا ہے، لوگ شادی بیاہ پر کتنے پیسے اڑا دیتے ہیں. یہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جو نے قرآن کی تفسیر کے لیے پیسے دیے اور دیگر کتب کے لیے دیے. ابھی بھی ہمیں ضرورت ہے اور وہ شاید 1,25,000 کے قریب یا اس سے بھی اوپر تفسیر وہ حدیث پاک کی کتاب ہے. تو ہم نے وہ بھی لینی ہے. اور بھی دیگر کتابیں ہیں. لیکن مالک ہے، جب بندہ مالک کے لیے چل پڑتا ہے تو راہ مالک کھول دیتا ہے، تو کوئی نہ کوئی سبب مالک بنا دے گا. لیکن یہ بھی تو خوش قسمت ہے نا کہ جنہوں نے تعاون کیا. تو آج حضور کی شان جو ان کے تعاون سے کتاب آئی اسے ہم بیان کر رہے ہیں. اور یہ تفسیر طبری جو ہے اس میں وہ اس کا معنی لکھتے ہیں وَلَٰكِنَّهُ رسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ پاک نے فرمایا لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. کیا مطلب؟ الذی ختم النبوۃ فطوبع علیہا فلا تفتح لأحد بعدہ الی قیام الساعہ. فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نبوت کو ختم کر دیا، نبوت کو ختم کر دیا. فطوبع علیہا، فطوبع اس کے اوپر مہر کر دی، اس کے اوپر جو کبھی نہیں کھل سکتی. کیا کر دی ہے؟ مہر کر دی ہے
تو آپ سمجھتے ہیں، جو کاروباری حضرات وہ سمجھتے ہیں، پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ مہر جب لگا دیتے تھے تو کیا مطلب ہوتا تھا؟ مکمل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ آپ اسے کھول نہیں سکتے، آپ اسے نہ باہر سے اندر جائے گی نہ اندر سے باہر جائے گا، مہر لگ گئی ہے. فَتُوبِ عَلَيْهَا، حضور کو آخری نبی بنایا اور پھر نبوت کو حضور پہ بند کر دیا اور مہر لگا دی. فَلَا تُفْتَحُ لِأَحَدٍ بَعْدُ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ، اور یہ ایسی مہر لگائی کہ قیامت کے کھڑے ہونے تک حضور کے بعد کسی کے لیے کھولی ہی نہیں جا سکتی. یہ تفسیر طبرانی لکھتی ہیں. اور پھر آگے مزید اس کی انہوں نے باتیں بھی کی ہیں، اور آخر میں یہی جو خاتم اور خاتم آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو اس میں بھی یہی ہے کہ وَمَنَ أَنَّهُ آخِرُ النَّبِيِّينَ، یعنی وہ آخری نبی ہیں. تو ساری گفتگو یعنی یہی لب لباب آ رہا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب یہ تیسری تفسیر ہے، یہ تفسیر بغوی ہے، تفسیر معالم تنزیل امام محی السنہ ابی محمد الحسین بن مسعود البغوی، متوفا 516 ہجری. 500 تو کب کی ہیں؟ یعنی یہ داتا صاحب غوث پاک، داتا صاحب کے قریب ہے، یہ اس وقت کی ہے. کتنا عرصہ گزر گیا ہے. اور اس کی یہ تیسری جز ہے، وہی اسی کے تحت خاتم النبیین کے تحت انہوں نے بھی لکھا خاتم اللہ بہ النبوہ، کہ اللہ نے آپ کے ذریعے نبوت کو ختم کر دیا. اور پھر حضرت ابن عباس جو میں نے ایک سے زیادہ دفعہ کوٹ کیا ہے، آپ نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ قال ابن عباس یرید لو لم اختم بہ النبیین لجعلت له ابنا یکون بعد نبیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا اللہ پاک یہ ارادہ فرماتا ہے خاتم النبیین سے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں نبیوں کے آنے کو ختم نہ کرتا اور یہ سلسلہ نہ روکتا تو ضرور میں آپ کے بیٹے کو جو آپ کے بعد ہوتا اسے نبی بنا دیتا اسے. لیکن میں نے فیصلہ فرما دیا کہ محبوب آخری ہیں اور محبوب کے بعد کوئی آخری نہیں ہو سکتا، تو اس لیے میں نے محبوب کا وہ بیٹا ہی نہیں بڑا ہونے دیا، نہ وہ سلسلہ کہ پھر بیٹا بعد میں نبی بن جاتا. حضور کے ہوتے ہوئے ہی سارے دنیا سے چلے گی. اور اسی طرح یہ حضرت عطا سے بھی روایت کیا کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان اللہ تعالی ما حکمہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے لما حکمہ جب حکم لگایا اللہ نبی بعد، اللہ نبی بعدہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو پھر لم یؤتہ تو اس نے آپ کو مذکر بیٹا نہیں دیا، ایسا مذکر بیٹا نہیں دیا یسیر رجلاً کہ وہ بالغ ہو جاتا. وہ کیا ہوتا؟ سب کو اللہ نے بچپن میں ہی لے لیا، کیونکہ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا. تو پھر اللہ نے ایسا بیٹا آپ کو نہیں عطا فرمایا کہ جو مرد تک پہنچ جائے اور وہ بلوغت کی زندگی کو پہنچ جائے. تو یہ بغوی انہوں نے بھی اس کا یہی معنی بیان کیا. اور یہاں بھی لا نبی آیا. کیا آیا؟ اب میں نے کہا تھا کہ میں اس کی آسان سی تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ بار بار آئے گا، لا یکون نبی لا نبی بعدہ لا نبی بعدی. تو لا نبی نبی یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ظالموں نے اس حدیث کو خاص کیا. کیا کیا؟ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو جب آپ کوئی کہتے ہیں تو آپ عام رکھتے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں عموم حضور کے بعد ایک دو کوئی بھی، یہ نہیں کہ چند خاص ہیں وہ نہیں آ سکتے تو اس کے علاوہ آ سکتے ہیں، کوئی متعین ہے کوئی مقرر ہے، نہیں، کوئی بھی نہیں آ سکتا. اب یہ آپ نے یہ ایک یعنی تھوڑی سی مشکل بات ہے، اور ادھر سے وہ معنی بدلتی ہیں، حدیث کو خاص کرتے ہیں. تو پھر کانے کے لیے راہ نکلے گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مرزا کانے کے لیے راہ نکلے گی
کسی اور کے لیے راہ نکلے گی. اس طرح وہ رائے نکالتے ہیں من مانی وضاحت کر کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بدلتے ہیں, قرآن بھی بدلتے ہیں, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدلتے ہیں. یہ یاد رکھیں ساری امت صحابہ سے کہ اب تک جہاں بھی لا نبی بعدی آئے گا اس نبی سے عموم مراد لیا ہے. مطلب یہ کہ حضور کے بعد 2 4 نہیں 8 10 نہیں کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب جو وہ ڈنڈی مارتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, جو شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا اور انہوں نے پورا اس پہ عمل کیا, وہ کیا ہے؟ یہ خاص کریں گے چند نبی, متعین اور مقرر نبی. آپ اصول یاد رکھیں, جس کو اصول یاد ہو جائے گا اس سے بھاگ جائیں گے. انہیں پتہ ہے کہ اس نے جڑ سے پکڑ لیا اور اس نے شارک سے پکڑ لیا. وہ کیا؟ عربی بڑی وسیع ہے. عربی میں آپ کو سمجھانے کے لیے 2 لفظ بولتا ہوں, آپ مجھ سے سمجھ آئیں گے. ایک میں بولتا ہوں لا نبیون, کیا بولتا ہوں؟ لا نبیون موجودن بعدہ. سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, کوئی ایسے کو فتوی نہ لگا دے. اور لا نبی موجودن بعدی. اب 2 جملے میں نے بولے ہیں. اگر یہ پہلا جملہ لیا جائے لا نبیون عربی گرامر کے مطابق, پھر گنجائش بنے گی. کیا ہوگی؟ کیوں؟ اس میں یہ بھی ہے کہ ایک فرد کی نفی ہو, یعنی ایک نبی کی نفی ہو, باقی کی آسان کر کے بتا رہا ہوں. لیکن جب آپ کہیں گے لا نبی یا, اس میں ایک فرد کی موجودگی کی نفی نہیں ہوگی, بلکہ حضور کے علاوہ ہر نبی کے موجود ہونے کی نفی ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ کے؟ نہیں بھی سنیں, لا نبیون, لا بولیں آپ بھی ساتھ, سواب تو ملنا ہی ملنا ہے. ویب سے بھی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو اور سارے محبت والے بیٹھے ہو تو آپ بولو گے تو اور نور آئے گا. لا نبیون موجودن بعدی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لا نبیون موجودن آپ کے بعد یا میرے بعد, آپ کے بعد کوئی ایک نبی نہیں ہو سکتا, ایک بل نبی یعنی موجودانی, یہ احتمال ہے اس میں, بلکہ 2 نبی ہو سکتے ہیں. کتنے؟ یا بل نبی یونا موجودونا, ایک نہیں تو 2 نہیں تو زیادہ ہو سکتے ہیں. یعنی اس میں گنجائش ہے. اس میں جب عربی میں یہ نکرہ کے اوپر لا کا لفظ داخل ہوگا اور وہ اس پہ 2 پیشیاں آ جائیں گی, جسے ضمہ کہتے ہیں, 2 پیشیاں آ جائیں گی, تو وہاں یہ احتمال ہوگا کہ ایک کی نفی ہے, سب کی نفی نہیں ہے. 2 ہو سکتی ہیں, 2 سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں, آپ سمجھ آئیں گے. اسد صاحب ہیں, یہ سر صاحب ہیں, ہے تو مرد ہی ہیں. اب میں کہتا ہوں لا رجلن, لا موجودن, ایک مرد موجود نہیں ہے. تو اس میں احتمال ہے, یہ بھی اس طرح کوئی مرد موجود نہیں, اور یہ بھی احتمال ہے کہ ایک مرد موجود نہیں. ایک مرد, تو دونوں احتمال ہوں گے, کوئی مرد موجود نہیں یا ایک مرد موجود نہیں. تو آگے دروازہ کھلا ہوا ہے, ایک نہیں بل رجلانی موجودانی, بلکہ 2 موجود ہیں. یا بل رجال موجودون, سب موجود ہیں. تو جب پیش آئے گی پھر مسئلہ بن جائے گا, پھر دروازہ کھل جائے گا. آمینہ کے لال نے ایسا جملہ فرمایا ہے, حضور نے ایسا کلام فرمایا ہے کہ قیامت آ سکتی ہے, اسے حقیقت میں بدلا نہیں جا سکتا. بس وہ ڈنڈی ماریں گے, علماء ڈنڈا ماریں گے, بندہ بنا دیں گے. ڈنڈا ہی پھیرنا ہوتا ہے نا, لیکن ڈنڈی کے لیے ڈنڈا چلے تو پھر بندہ بنا دیتا ہے. تو میں بتا رہا ہوں عموم. اب سنو دوسرا, لا رجل موجودن. اب اس کا یہ مطلب نہیں ایک مرد موجود نہیں تو 2 ہو سکتے ہیں, یہ نص ہے. جہاں بھی یہ استعمال ہوگا یہ نہیں آپ کہیں گے کہ ایک نہیں, ایک کا لفظ یہاں نہیں چلے گا,
جیسے پہلے چلا تھا لا راجلون میں ایک نہیں تو دو ہوں گے، یہاں ایک والی بات نہیں چلے گی، یہاں یہی بات ہوگی لا راجل موجودن، کوئی مرد موجود نہیں ہے، کوئی مرد، یعنی سب کی نفی ہوگی، کسی ایک استثناء کرنے کے لیے لا رجل موجودن من بعدی، میرے بعد کوئی مرد موجود نہیں، تو اپنے لیے مردیت ثابت کر لی کہ مردیت موجود ہے، باقی کے لیے مردیت کی نفی کر دی، یعنی میں ہی مرد ہوں، اب میرے بعد کوئی مرد نہیں ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بات اور امت بار بار اس کو پڑھتی آئی ہے، لکھتی آئی ہے، کسی نے لا نبی شن نہیں لکھا، ہر ایک نے یہی لکھا ہے لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا یکون نبی بعدہ، نبی بعدہ، لا نفی کا جو نفی جس کا استعمال کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے فرما دیا میرے بعد ایک دو تین کی نفی نہیں، میرے بعد ہر فرد نبوت کی نفی ہے، صرف میں ہی ہوں اور میری حکومت رہے گی، باقی کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ اب سمجھ آ گئی اس کی؟ تو یہ آپ نے ہمیشہ سے لا نبوت کا لفظ بھی آئے گا، اس کا مطلب ہی یہی ہوگا حضور کے علاوہ ہر نبوت کی نفی ہے، صرف ایک ہی نبوت ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا ہیں، جن کے متعلق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن نے بڑے خوبصورت انداز میں یوں کہا۔ کیا کہا آپ نے کہا کیا خبر سے مراد حدیث ہے، حدیث پاک ہے، اور حدیث پاک میں انبیاء کی قطعی طور پر، یقینی طور پر ٹوٹل تعداد متعین نہیں ہے، کتنے ہیں اس لیے کم و بیش کا لفظ بولا جاتا ہے، ظنیات ہیں، قطعی نہیں ہے، جس علماء نے کہا احتیاط کرو، کم و بیش کہو، بچ جاؤ، کہیں نبی کو غیر نبی کو نبی نہ بنا بیٹھنا اور نبی کو غیر نبی نہ بنا بیٹھنا، دونوں ہی کفر ہیں، اس لیے کہا یہ کہہ لو تقریباً کم و بیش بچ جاؤ گی۔ تو اب میں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، ان تاروں سے مراد انبیاء ہیں، رسول ہیں، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ جب آفتاب نبوت اس دنیا میں تشریف فرما ہوا، پہلے بھی چمک رہا تھا، اور جب بشری صورت میں آ کر ادھر بھی آگے اور چمک دی، اعلیٰ حضرت سارے چھپ گئے، کھلے، آدم آئے کھلے چھپ گئے، شیس آئے کھلے چھپ گئے، نوح علیہ السلام آئے چھپ گئے، حضرت ادریس علیہ السلام آئے چھپ گئے، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے چھپ گئے، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل آئے چھپ گئے، یونس چھپ گئے، یوسف چھپ گئے، یعقوب چھپ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی چھپ گئے، کیا خبر پتہ ہی نہیں کتنے آئے، کیونکہ تعداد متعین نہیں۔ قربان جائیں امام اہل سنت پہ، شعر بھی کہتے ہیں، عقیدہ بھی دیتے ہیں، قرآن و حدیث رکھو، کیا خبر پتہ ہی نہیں کتنی تعداد ہے، سمجھا گئے ہیں؟ کہاں ڈھونڈو گے؟ لو شعر دے دیتا ہوں، عقیدہ بھی دے دیتا ہوں، ذوق بھی تمہارا سلامت رہے اور عقیدہ بھی تمہارا سلامت رہے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پتہ نہیں کتنے نبی آئے، پتہ ہی نہیں، آئے بہت ہیں، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے، وہ کھل کے چھپ گئے، کس میں چھپے؟ اسی آفتاب میں، آفتاب نکلا ہے، ستارے نظر آتے ہیں، انہیں نظر آتی ہوں گے، ان کو تو ہماری تقریر سن کے تو 12 بجے بھی ستارے نظر آتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے نا آپ؟ وگرنہ جب سورج نکلتا ہے نہ چاند نظر آتا ہے نہ ستارے، تو کیا مطلب ہے کہ ستارے کسی اور عرش کے اوپر چلے جاتے ہیں، ستارے کہیں لامکان میں چلے جاتے ہیں، چاند کہاں چلا جاتا ہے؟ چاند بھی وہاں ہے، ستارے بھی وہاں ہیں، لیکن آفتاب غالب آتا ہے، نہ چاند نظر آتا ہے نہ ستارے نظر آتے ہیں، یوں سمجھو آفتاب کی حکومت ہے، ستارے چھپ گئے، ستارے۔ تو جب حضور آئے میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، اور پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، آخری نبی جو آ گئی،
تو وہ تو چھپ گئے تو یہ چھپ سکتے ہیں؟ نہ یہ چھپ سکتے نہیں، یہ تو سورج سے بھی زیادہ روشن، سورج سے بھی۔ تو آپ اس کو سمجھے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث پاک ہے لا نبی بعدی عموم ہے۔ اسی کے اوپر میں اگلی بات بھی کروں گا۔ وہ بات کیا ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا خاتم النبیین، خاتم اب انہوں نے یہاں بھی چلاکی کھیلی، یہاں بھی چلاکی کھیلی۔ وہ چلاکی کیا ہے؟ وہ چلاکی دیکھیں، چلاکی کیا ہے؟ خاتم النبیین آسان کر کے اس کو بھی سمجھاؤں گا کیونکہ جواب بھی دینے ہیں نا، ایسے تو نہیں نا۔ ہم نے کتنی وضاحت کی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تفاسیر متعدد بڑی بڑی کتب تفاسیر سے ہم نے حوالے دیے ہیں، اس کی شرح بھی جو لکھی ہے وہ بھی اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ اب ہم فقہاء کرام کی کتابوں سے بھی وہ اس کے بھی ہم وہ یعنی کہ پیچھے جو ہم نے کل جو کیا تھا 2 کتابیں تھیں، نسیم الریاض اور دوسری، اس سے بھی ہم نے فقہاء کرام کا حکم کوٹ کیا تھا کہ ایسے لوگوں کے متعلق حکم کیا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ تعالی وہ ہم کوٹ کریں گے۔ لیکن جو میں بات کر رہا ہوں یہ کہ ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیں، اتنا وقت نہیں ہمارے پاس کہ ہم مزید آگے جا کے اس کو ہائی لائٹ کریں گے، تو میں کہتا ہوں ساتھ ساتھ وہ بھی چیز آپ کے سامنے آ جائے۔ اب یہاں انہوں نے ایک اور ڈنڈی ماری، کیا کہتے ہیں؟ وَلَكِنْ رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آسان کر کے علماء تو جانتے ہیں، اور طلباء کے لیے تھوڑا سبق ہوگا، عوام کے لیے ان کے متعلق ہوگا، کیونکہ ہماری جو تشریح ہو رہی ہے نا یہ عوامی بھی ہو رہی ہے یہ، اور عالمانہ بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ صوفیانہ بھی ہو رہی ہے۔ جتنے بھی دروس ہیں صوفیانہ بھی شرح ہے، اور عالمانہ بھی شرح ہے، اور عوامی بھی شرح ہے، عوامی بھی سب کچھ لنگر دینا ہے۔ تو یہ تو میرا نہیں، یہ کتابوں میں لکھا ہوا لنگر دے رہا ہوں۔ اب دیکھو انہوں نے کہا خاتم النبیین، اس پہ ہے النبیین، کیا اصل میں یہ ہے النبیین، کیا ہے ال، لیکن قاعدے کے مطابق لام نون میں گم ہو گیا ہے، لام اور نون 2 دفعہ پڑھا جا رہا ہے، نون یعنی جس کو صوفیہ کی زبان میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لام نون کے اندر ایسا فنا ہوا ہے، ایسا فنا ہوا ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آ رہا، وہ ایک ہو گئی، کیا ہو گئی ہیں؟ بس پڑھتا ہے اس کا کیا لام لکھا ہوا ہے، لیکن فنا دوسرے نون میں ہو گیا ہے، دوسرے نہ اس کی آواز آ رہی ہے نہ اس کی ذات بولی جا رہی ہے۔ اسے صوفیہ کہتے ہیں کہ بندہ خالق کائنات کے جلووں میں پورا فانی ہو گیا، وہ عارف باللہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ تو جو تھوڑے کم ہوتے ہیں، ناقص فنا ہوتے ہیں، ان کی آواز آتی ہے، ان کی وہ کہتے ہیں ہم ہیں ابھی ہم، تو جو بالکل ہی فنا ہو جاتے ہیں انہیں اپنا بھی بھول جاتا ہے، انہیں صرف یار کے جلوے نظر آتے ہیں۔ تو مرشد کریم کے ذریعے اور اللہ کی مہربانی ہوتی ہے تو مالک پھر انہیں اسی طرف متوجہ کرتا ہے، پھر انہیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن اب وہ اللہ کے انوار سے ایسے متجلا ہوئے، یعنی ایسا اللہ نے روشن کیا، ایسا روشن کیا کہ اب انہیں جو بھی نظر آتا ہے اس میں انہیں خدا کا جلوہ ہی نظر آتا یا۔ لیکن یہ میں بتا رہا ہوں عالم النبیین ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو اس میں میں نے آپ کو تصوف کی ایک بات بتا دی ہے، یعنی تفسیر صوفیانہ بھی ہے۔ تو آپ دیکھو الف لام تھا نا، عربی میں اس ال کے کئی معنی ہیں، اب میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ یعنی انہوں نے کیا کہا کہ یہ الف لام تعریف کا ہے اور یہ الف لام عہد خارجی ہے۔ اب یہ طلبہ جانتے ہیں اور علماء جانتے ہیں عہد، اور آپ کے لیے یہ میں بتاؤں گا کہ عہد خارجی کہتے ہیں کس کو ہیں، یعنی الف لام نون پہ داخل ہوا ہے، النبی نبیین پہ داخل ہوا ہے، تو یعنی اب نبیین سے مراد ہوگا چند نبی۔ یہ الف لام بتاتا ہے عربی کا، کہ الف لام یہ بتا رہا ہے کہ نبیین اگر مانا جائے، عہدی جیسے ظالموں نے کیا اور ان میں تعویل کی اور معنی بدلا، معنی یعنی انہوں نے کہا یہ الف لام عہد خارجی کا ہے، اور عہد خارجی یہ ہوتا ہے
کہ وہ جس پہ بھی داخل ہوگا وہ ذات، وہ جو چیز ہوگی وہ متعین، مقرر اور خاص ہوگی. تو آپ کو پتا جو خاص ہوتی ہے وہ چند ہوتی ہیں، تو جو عام ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. آپ کو اتنا تو پتا ہے نا، عام اور خاص کا تو پتا ہے نا. یہ چیز عام ملتی ہے جی، یہ چیز عام نہیں ملتی، اس مطلب ٹاما ٹاما ملتی ہے، تو وہ چند ہی ہوں گی نا. تو جب بولا جائے خاص وہ چند ہوتی ہیں، اور جب بولا جائے عام وہ کثیر ہوتی ہیں، جیسے عموم ہے. تو ان بدبختوں نے اس میں الف لام عہد خارجی کا لے کر نبیین سے چند نبی خاص مراد لیے. یعنی حضور کے متعلق کہا کہ حضور نے جو کہا کہ میں آخری نبی ہوں، اور اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ رسول، یہ اللہ کے رسول ہیں اور چند نبیوں کے آخر ہیں، مخصوص نبیوں کے آخر ہیں. باقی کتنے نبی ہیں وہ آ سکتے ہیں، ان کے لیے آخر نہیں ہے. اب سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ قاعدے کے مطابق وہ معنی بدل رہی ہیں کہ اس کے مطابق. تو پھر اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. ایسے تو نہیں کہتے جس راہ چل دیے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، ملک رضا کی، ملک سخن کی. کیا شعر ہے اس کا؟ اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ خود کہا کہ یہ جو کلام ہے، کلام کہتے اس کا بادشاہ ہوں میں. کیا ہوں؟ سخن کی بادشاہی تجھ پہ، تجھے مسلم، جس راہ چل دیے ہو سکے بٹھا دیے. اعلیٰ نے قلم اٹھایا، پھر ایسا اٹھایا ہے کہ عاشق اشش کر آیا ہے. جب پڑھتا ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کو دعائیں دیتا ہے، سلامیاں کرتا ہے اعلیٰ حضرت. کیا بات ہے آپ کی. اللہ نے اپنے محبوب کے معجزے میں سے آپ کو ایک معجزہ بنا دیا ہے کہ آپ تو ایمان کے آگے کھڑے ہیں، لوگوں کے ایمان کو بچا رہے ہیں اور ظالموں کو دبا رہے ہیں اعلیٰ حضرت. تو آپ کہتے ہیں یہ بدبختوں نے جو معنی بدل لیا ہے، حالانکہ میں نے کہا تھا کہ جب صریح ہو، اجماع ہو، تو جب اجماع ہو جائے تو پھر دوسرا معنی نہیں لے سکتے، وہ لے تو کافر ہو جاتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ نے بھی چوٹ لگائی، پھر کہا دیکھو الحمدللہ رب العالمین. بولو آپ ساری. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک یا تمام جہانوں کا پالنے والا. کتنے؟ اب یہاں بھی دیکھو رب العالمین، یہاں بھی ال ہے. وہاں تو فنائے تام ہو گیا تھا، یہاں فنائی نہیں ہوا. ایسے کا نام ہے ال، لام بھی پڑھا جاتا ہے، نظر بھی آتا ہے، ڈوبا بھی نہیں ہے، سامنے ہے. تو لہذا ادھر اس کی ذات بھی ہے، اس کی صفت بھی ہے. تو ادھر کیا تھا؟ ادھر ذات بس پڑھنے میں نہیں لکھنے میں آ رہی تھی، ذاتن بھی دوسرے میں فنا ہو گیا تھا، صفتن بھی فنا ہو گیا تھا. نہ اس کی صفت کا ذکر ہو رہا تھا، نہ اس کی ذات کا ذکر ہو رہا تھا، جسے ہم کہتے ہیں صفتن بھی فنا ہے، ذاتن بھی فنا ہے. اور یہاں یہ نہ صفتن فنا ہے نہ ذاتن فنا. ال لام بھی سامنے ہے، بولا بھی جا رہا ہے اور اس کی صفت بھی ادا ہو رہی ہے. تو العالمین. اعلیٰ کہتے ہیں یہاں بھی دیکھو، اب یہاں لے مانا کہ الف لام ایک خارجی کا ہے، پھر چند عالم مراد ہوں گے، مخصوص عالم مراد ہوں گے. تو کیا کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جل وعلا چند جہاں کا مالک ہے؟ بچے گا؟ مخصوص کا کہے گا. کہا جیسے یہاں الف لام تعریف عہد خارجی کا نہیں لے سکتے اور چند عالم نہیں مراد لے سکتے، جیسے یہاں نہیں لے سکتے ویسے وہاں نہیں لے سکتے. رب العالمین ال یہاں عہد خارجی کا نہیں، ال یہاں استغراق کا ہے. اور استغراق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب یہ داخل ہوتا ہے تو اس سے جمیع مراد ہوتی ہیں. کیا؟ یعنی جمیع عالم، جتنے بھی عالم ہیں ہر عالم کا رب اللہ ہے. اسی طرح جب جیسے وہ ہر عالم کا رب ہے، ایسے ہی آمینہ کے لال ہر نبی کے خاتم ہیں. اب سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ رب العالمین ہے
یہ رحمت للعالمین ہے، وہ سارے جہانوں کا رب ہے، اور آمنہ کے لال اس کی عطا سے ہر جہان کے لیے رحمت ہیں۔ ادھر بھی جمی مراد لیں گے، ادھر بھی جمی مراد لیں گے، اور خاتم النبیین میں بھی جمی مراد لیں گے۔ اب سمجھ آ گئی؟ اب یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، میں نے بڑا آسان کر کے آپ کے سامنے اس کا مفہوم رکھا ہے، تو جس سے بچے بھی سمجھ آئیں گے کہ اس کا معنی یہ ہے۔ اگر کوئی ڈنڈی مارے گا تو آپ نے متیر پکڑ کے اوپر سے ڈنڈا مارنا ہے، یعنی وہ ڈنڈا نہیں، دلیل دینی ہے، حقیقت میں جا کے ڈنڈے نہ شروع کر دیو۔